جب ہم کسی کے جنازے کو کندھا دیتے تو ہم سمجھتے ہیں اسی کے جنازے کو کندھا دیا، یہ نہیں سوچتے کہ یہ وقت ہمارے اوپر بھی آنے والا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور غنیمت شمار کر اس عمر کو، اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا، فلاں بھی چلا گیا۔ پہلے تو سپیکروں میں اعلان ہوتا تھا، فیس بک پہ خبر آتی، یہ خبر آنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو کہا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو۔ یہ جو دکھ آتے ہیں، یہ جو تکلیفیں آتی ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان مصائب سے گزر رہے ہیں، ان مشکلوں سے گزر رہے ہیں۔ اور اگر کسی شخص کی زندگی میں دکھ ہے ہی نہیں، سکھ ہی سکھ ہے، تو پھر وہ سمجھے کہ وہ فتنے میں مبتلا ہے۔ اس لیے زندگی کے اندر یہ آنے والی تکلیفیں، زندگی میں ملنے والے دکھ، اذیتیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک انعام ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے بدلے میں ہمیں آخرت میں صلہ عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ اس کو نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اللہ اس کو ہی بدلتا ہے جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے میری طرف اگر کوئی ایک قدم چل کے آئے میں 70 قدم آتا ہوں، اور میری طرف اگر کوئی چل کے آ جائے اتیت ہو ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے اس کا استقبال کریں۔ جب مشکلیں آ جائیں تو مسلح بچھا لیں، گھر کے بچوں کو بھی کہیں کہ یہ مشکل آ گئی ہے، لگتا ہے اللہ ناراض ہو گیا، چلو مسلح بچھاؤ۔ اگر بیٹیاں بھی نماز پڑھ رہی ہوں، نوافل ادا کر کے رب کے حضور دعا مانگ رہی ہوں، بیٹے بھی دعا مانگ رہے ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دعا مانگ رہے ہوں، تو کیا اللہ خالی موڑ دے گا؟ تو زیادہ سے زیادہ نیک مجالس کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو جب کوئی مصیبت بنے، مصلی بچھا کے دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت نماز پڑھتا ہوں، لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا، تو آپ نے حیرت سے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو؟ کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہوں۔ تو محدث کچھوچوی علیہ رحمہ جھومنے لگے، کہا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو، تمہیں سرور نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو، اس کا مطلب ہے تم سرور کے لیے، مزے کے لیے، لطف کے لیے نہیں پڑھتے، تم تو اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ جس گھر میں کتا، تصویر اور جنبی یہ تین ہوں، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ کتا ہو، کسی کو غسل کی حاجت ہو اور اس کے باوجود وہ غسل نہ کرے، اور تیسرا جو ہے وہ تصویر، جہاں یہ ہوں میرے حضور نے فرمایا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو بعض گھروں کے اندر قد آدم کے برابر تصویریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو ظاہر رحمت کا فرشتہ تو وہاں نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ تصویر کسی تقدس معاب ہستی کی ہی کیوں نہ ہو، تو پھر بھی اس سے گریز کرنے کا کہا گیا ہے۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر سکرین کے اوپر جو تصویریں چل رہی ہوتی ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں برکت کہاں اڑ گئی۔ میاں رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کبھی آئے ہی نہیں، تو پھر برکت کہاں سے آئے؟